الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الحميد
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام دوست محبت کے ساتھ جھک کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. کوئی زبان بھی خاموش نہ ہو. بس پڑھیے صلاۃ والسلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. تمام پڑھیے صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز سے پڑھیں. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ثم رضا أبي بكر وعمر ثم رضا أبي بكر وعمر وعلي وعثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق
مالی منو زوبی یا اکرم الخلق مالی منو زوبی سواک غافل للحادث الامامی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق برادران ذی احتشام واجب الاحترام قابل صد احترام شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں یہ ماہ جمادی الثانی وہ مہینہ ہے جس میں سید العاشقین سید الاولیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہوا تو اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آج اس جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں میں اعلیٰ برکات میں اور بلند و بالا شان والے ان لمحات میں آپ ہی کی سیرت طیبہ آپ ہی کی اسوہ حسنہ کے اس شان والے اور پیارے موضوع میں ہم گفتگو کریں کہ آقا دو جہاں سیاہ لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی پیار کرنے والوں کی حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی شان اور عظمتیں کیا ہیں جو اپنی زندگی کے لمحات جو اپنی زندگی کی گھڑیاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزارتے ہیں انہیں اللہ کتنی بلندیاں عطا کرتا ہے ان کی زندگی کے لمحات اتباع رسول میں گزرتے ہیں آقا دو جہاں سیاہ لامکان آسرۂ بے کساں شفیع مجرماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
اطاعت میں گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کیا شان عطا کرتا ہے۔ اس کا اپنا فرمان ہے اللہ تعالیٰ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب فرما دیجیے اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، اے محبوب کہہ دیئے کہ میں محمد کی اتباع کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی بارگاہ سے کیا انعام ملے گا؟ ادھر سے پھر کیا نوازشات ہوگی؟ ادھر سے پھر کیا کرم نوازیوں کی برسات ہوگی کہ تمہیں مقامی محبوبیت پر تمہیں فیض کیا جائے گا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ برادران عزیز بتا، میرے نبی کے سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں، بلا فصل درمیان میں کوئی آڑ نہیں، درمیان میں کوئی پردہ نہیں، بغیر فصل کے پہلے خلیفے ہم آ گئے تو یہاں کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ تو آج ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس عظیم ہستی کے اسوہ حسنہ پہ ہم گفتگو کریں، جن کی صداقت کی گواہی اور جن کی صحابیت کی گواہی خود قرآن نے دی۔ وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی، وہ ذات، والذی وہ ذات، اس سے مراد کون؟ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق کے ساتھ تشریف لائی، جو صدق کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئی، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء باعث تخلیق کائنات ہے، جن کی صداقت اور جن کی امانت کے وہ جانی دشمن، وہ خون کے پیاسے، جنہوں نے اپنی سارا کچھ حضور کی دشمنی میں لگا دیا، وہ کافر مکہ کے، وہ مشرک مکہ کے، وہ بھی کہتے تھے محمد بن عبداللہ یہ صادق ہے۔ حضور کی صداقت کی گواہی کو خود دیتے کافر مکہ کے، بتوں کے پجاری جو بتوں کو پوجتے، بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے، وہ بھی کہتے محمد بن عبداللہ سچے تھے۔ ان سے بڑھ کر ہم نے سچا کسی کو نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر سچا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ حضور کو صادق کے لفظ سے یاد کرتے ہیں،
حضور علیہ السلام کو لفظ صادق سچے کے لفظ سے یاد کرتے اور حضور کو امین کے لفظ آقا کے متعلق کہتے یہ امین ہے، یہ صادق ہے۔ اگر ہم ان کے پاس امانت رکھتے ہیں تو اس امانت کو بھی ہم اسی طرح واپس لیتے جیسے کہ امانت رکھی تھی۔ حضور کو امین بھی کہتے، آقا دو جہاں کو صادق بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات اس صدق کے ساتھ تشریف لائی۔ آگے فرمایا جس نے اس کی تصدیق کی، جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، فرمایا وہ کون وصدق بھی، اور جس نے اس کی سچائی کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ مولا علی سے پوچھتے ہیں، سید الاولیاء سے پوچھتے ہیں، حسنین کریمین کے ابو جان سے پوچھتے ہیں، شوہر بطول سے پوچھتے ہیں، داماد رسول سے پوچھتے ہیں، باب مدینہ العلم سے پوچھتے ہیں، اے علی المرتضی، اے باب مدینہ العلم، ارشاد فرمائیے وصدق بھی سے مراد کون؟ کہ جس نے اس کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ مولا علی بولتے ہیں، داماد رسول بولتے ہیں، باب مدینہ العلم بولتے ہیں۔ فرمایا وصدق بھی، فرمایا اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو بکر صدیق جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے تو آقا کا چہرہ پھول کی کلی کی طرح چھڑ جاتا، حضور کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی، آقا تو جہاں کا جی خوش ہوتا اور آپ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر مسکراتے، اور سیدنا ابو بکر صدیق حضور سید العالمین کو دیکھ کر مسکراتے۔ برادران اطلاقار، آقا دو جہاں سیاح لامکان آسرائے بے کساں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ تو اعلان فرمایا، ورنہ آقا فرماتے کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میری نبوت کی ڈنکے تو اس وقت بھی بج رہے تھے، اور میری رسالت کے پرچم تو اس وقت بھی لہرا رہے تھے۔ کب؟ جب کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی، ابھی کھارے اور پانی کے درمیان تھے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میری نبوت کے ڈنکے تو اس وقت بھی بج رہے تھے، اور میری رسالت کے پرچم تو اس وقت بھی لہرا رہے تھے، جبکہ ابھی جبرائیل بھی نہیں تھی، جبکہ میکائیل بھی نہ تھی، جبکہ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے۔ حضور نے فرمایا اول ما خلق نوری، سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا رب نے وہ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان و عظمت
عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت مصطفیٰ۔ گنگوئی صاحب کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اپنے فتاوی کے اندر کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا حضور نے فرمایا وہ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ برادرانی سوا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تجارت کی غرض سے جو کہ عرب کا اور بالخصوص عرب کے بڑے بڑے جو قبیلے تھے ان کا پیشہ وہ تجارت تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بڑے بڑے نامور تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا، آپ کا نام لیا جاتا، جو بڑے بڑے کامیاب تاجر تھے۔ ان بڑے بڑے کامیاب تاجروں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام میں گئے اور وہاں ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان کا چاند ہے، آسمان کا چاند آسمان سے اترتا ہے۔ آپ فرماتے میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ میری گود میں آتا ہے، آسمان کا چاند آسمان سے اتر کر میری گود میں آتا ہے، اور میں حیران کہ آسمان کا چاند اور میری گود میں آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ ایک راہب کے پاس جو عیسائیوں کا بڑا پادری، جو عیسائیوں میں بزرگ مشہور تھا، عبادت گزار، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو اپنا خواب سنایا، اپنا خواب سنایا۔ جب اس نے خواب سنا، اس نے آپ سے آپ کا نام پوچھا، آپ نے بتایا۔ اس نے آپ کے قبیلے کے نام پوچھا، آپ نے اس کو قبیلے کا نام بتایا۔ خاندان کے متعلق سوال کیا، آپ نے اس کے متعلق بتایا، کہا تمہیں مبارک ہو۔ آپ نے ایسا سے سبحان اللہ کی۔ ٹھیک ہے، صبح شام ہم شام جاتے ہیں، سفروں میں ہوتے ہیں اور محفلوں میں ہوتے ہیں، کبھی ہمیں اندارے میں یہ ٹھنڈک بھی جسم میں کبھی داخل نہیں ہوئی۔ آپ یہ کیوں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے؟ آپ بیٹھے بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ، کیوں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ آقا پیر صدیق اکبر فرماتے ہیں اس راہب نے کہا مبارک ہو، تم ہی انہی کے وزیر ہو، تم ان کے وزیر ہو گے۔ کن کے وزیر؟ کہا بنو ہاشم کے اندر، قبیلہ بنو ہاشم کے اندر ایک ہستی پیدا ہوئی جس نے اعلان نبوت فرمایا۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سنیں، ہمارے نبی کا نام تو ہر زمانے میں وید کے طور پر لوگ وید کرتے آئے، حضور کے نام کا وظیفہ پڑھتے آئے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر صدی میں ہمارے نبی کے نام کے چرچے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کے شعر میں مبعوث ہونے والے اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب نام سنا تو پہلی حضور کے بچپن کی یہ دوست ہے. آقا دنیا سے 2 سال عمر میں کم ہے ابو بکر صدیق. حضور سے 2 سال کم ابو بکر صدیق کی عمر. کہا یہ تو میرے دوست کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا بچپن اور جن کے بچپن کے لمحات میری آنکھوں کے سامنے بنے. آپ کے دل میں محبت تو پہلی تھی، یار تھے، حضور کے دوست تھے. اور دوست بھی کہتے ہیں جانی دوست، جو اپنی جان قربان کرنے والا، جو اپنی جان یار کے نام پہ فدا کرنے والا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جانی دوست. آپ جلدی اپنا سامان سمیٹا، وہ تجارت کا سامان سارا سمیٹا، اب واپسی کا ارادہ کیا. ابھی شہر مکہ میں قدم رکھا ہی تھا، کسی نے آ کر ابو بکر ایک نئی بات ہو گئی، ایک نئی بات ہو گئی. کیا نئی بات؟ کہوں تمہارا جو یار ہے نا، تمہارا دوست عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب، کعبہ کے متولی عبد المطلب کا پوتا. ابو بکر فرما کون؟ کہا تم جانتے ہو محمد؟ ہاں پھر سن تو لیا تھا، سن تو خبر تو قانون میں آ گئی. کہا پھر انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. ٹھیک. انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک. اب جلدی اپنے گھر میں سامان رکھتے ہیں اور کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی جسم سفر کی کلفت نہیں، کوئی سفر کی ذرا سی بھی تھکاوٹ اور درد نہیں. سیدھے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. جب باہر نکلے تھے گھر سے، حضور کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ کیا، ادھر سے آ کر بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے. وہ حضور کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، آقا ان کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. کچھ نصیب ہے نا مومن کو حضور خود ملنے کے لیے. ابو بکر صدیق ہی ہے وہ. بعد میں یہ بات میں آتا ہوں، ایک بات ذہن میں اور آ گئی ہے کہ آقا تو یہاں تو بخار آیا اور حضور کا جو بخار ہوتا نا، وہ اتنا بخار تھا 6 یا 7 آدمیوں کا بخار ایک طرف اور اکیلا حضور کو بخار ہوتا وہ ایک طرف. 6-7 آدمیوں کے برابر کا بخار حضور کو ہوتا اور اتنا تیز بخار کہ جسم پہ ہاتھ لگانا مشکل ہو جاتا. بشری تقاضے کے مطابق حضور کو بخار ہوا. ابو بکر صدیق حضور کی بیمار دوسری کے لیے آئے کہ آقا بیمار ہے. جب دیکھا کہ میرا یار بیمار ہے تو بس دیکھتے ہی خود بیمار ہو گیا. یہ محبت تھی نا، یہ پیار تھا کہ دیکھا فقط اور بیمار ہو گیا. اپنے گھر میں جاتے ہیں اور پہلو بدلنا، جس طرح کہتے ہیں نا پاسا پہلو بدلنا یہ مشکل تھا. حضرت ابو بکر صدیق اتنا شدید بخار تھا کہ میرا یار بیمار ہو گیا، میرا حبیب بیمار ہو گیا، میرا محبوب بیمار ہو گیا. حضور کو تو آرام آیا. اب حضور پوچھنے کے لیے ابو بکر صدیق کے گھر جا رہے ہیں. بات یہ کی نا کتنا خوش نصیب ہے. میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے نا وہ مرید جو اپنے پیر کا ذکر کرتا ہے. یہ ہے نا خوش نصیب ہے وہ مرید جو اپنے پیر کا ذکر کرتا ہے، اپنے شیخ کا ذکر کرتا ہے، اپنے شیخ کی تعریف کرتا ہے، ذکر کرتا ہے.
مگر وہ مرید وہ خوش ہے نصیب ہے جس کا خود پیر ذکر کرتا ہے. مرید ہے نا تو ذکر کرتا ہی ہے، شان بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. مزہ تب ہے کہ پیر خود بیان کرے ذکر، خود بیان خود ذکر کرے اپنے مرید کا. مزہ تو تب ہے. اب حضور کی بیمار کرسی تو کی ابو بکر صدیق نے دیکھتی بیمار ہو گئے، گھر میں پہنچتے ہیں خود بخار مبتلا. اب آقا کو تو آرام آیا، اب حضور پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کی تیمارداری کے لیے حضور جا رہے ہیں، سید الانبیاء جا رہے ہیں، جس سمت و رحمت ذی شان گئے. میرے سید امام احمد رضا کہتے ہیں آقا جس طرف رخ کرتی ہے نا، جس طرف حضور رخ کرتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گاہی عنایت پہ لاکھوں سلام. جس سمت و رحمت ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا. اب آقا جاتے ہیں، ابو بکر صدیق سے پوچھتے ابو بکر کیا حال ہے؟ حضور جاتے ہیں، یا السلام علیکم. آپ کا طریقہ ہے حضور کا سنت ہے، السلام علیکم یار ابو بکر کیا حال ہے؟ پوچھا حسینہ سجنہ کی حال ہے. یہ محبت کا لفظ ہے. او میرے یار کیا حال ہے؟ او میرے دلربا کیا حال ہے؟ ابو بکر صدیق نے آنکھ کھولی نہ، دیکھا یار سامنے کھڑا ہے. جن کے تصور میں گم تھے، جن کے حسن و جمال میں گم، جن کے ذکر میں گم، جن کے خیالات میں گم، کوئی کسی کے خیال میں گم، کوئی کسی کے خیال میں گم. ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام، تو حضور کے خیال میں جن کے خیال میں گم، جن کے ذکر میں گم، جن کے حسن میں گم، جن کے جلال میں گم، وہ یار خود آیا. میرے یار بتا تیرا حال کیا، تیرا حال کیسا؟ اب دیکھا کہ میرا یار صحت یاب ہوئی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا سونیا میری بھی بیماری گئی. آقا میری بیماری گئی، میری تکلیف گئی، میرا درد گیا، میرا بخار گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مرض الحبیب فزرتہ ومرضت من اصفی. جب حضور نے حال پوچھا نا یار کیا حال ہے، ابو بکر صدیق بولے مرض الحبیب فزرتہ ومرضت من اصفی شفی الحبیب فزارنی وشفیت من نظری. میں نے یار کو دیکھا، میرا یار بیمار تو میں ابو بکر بیمار ہوں. آقا پوچھ رہے ہو کیا؟ آقا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صحت یاب ہو گئے، آپ کو دیکھتی ہی میں ابو بکر بھی صحت یاب ہو گیا. حضور ابو بکر صدیق کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق حضور کو ملنے کے لیے مکہ کی سرزمین میں جا رہے ہیں. پہلے ہی پوچھا ابو بکر صدیق نے یا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تم نے اعلان نبوت کیا؟ ابو بکر میں نے کیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. وہ رسول جن کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. ان کا نام احمد. آقا دو جہاں کا اسم مبارک، آسمانوں میں احمد، زمین میں محمد، اور سمندر کی لہروں میں محمود ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا ہاں یار میں نے اعلان کیا، مجھے رب نے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے.
یہ تو اعلان کیا میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب کہ آدم علیہ السلام ابھی گارے اور پانی میں تھے، ابھی ان کا خمیر کھودا جا رہا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق رب کا قرآن کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب کہ ابرہ نے کعبہ پہ حملہ کیا تھا نا، چھوٹے حضور علیہ السلام کی بھی پیدائش نہیں ہوئی، آقا دو جہاں کی پیدائش نہیں ہوئی، آپ کی پیدائش سے قبل ابرہ بادشاہ نے کعبہ پر حملہ کیا اور پھر رب العزت نے ان ابابیلوں کو بھیجا۔ ابابیل جانتے ہو یہ پرندے چھوٹے ہیں، اتنا سارا چڑی سے بھی چھوٹا ہے اور اس کی رفتار کتنی تیز ہے۔ ان ابابیلوں کا لشکر بھیج کر ایک چھوٹی سی کنکری، ایک چھوٹی سی کنکری چونچ میں اور دو کنکریاں دونوں پنجوں میں، تین کنکریاں لے کر اڑے جو کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، ان کے اوپر ایک کنکری پھینکی، وہ سر میں ایسی گھسی کہ جسم کو چیرتی ہوئی، اس ہاتھی کو بھی چیرتی ہوئی زمین پہ جا پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہاں تک اس کا جو لشکر تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کیسا ہو گیا جیسا کہ گوبر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے پنجابی میں بھوسی کہتے ہیں، گوبر کی طرح ہو گیا، بھوسے کی طرح ہو گیا، بالکل جس طرح کہ چھوٹا باریک بھوسا ہوتا ہے، کسی اکری کہتے ہیں، ایسا بھوسے کی طرح، ایسا گوبر کی طرح ہو گیا۔ فرمایا الم تر کیف، اے محبوب تم نے نہیں دیکھا، ابھی تو دنیا میں تشریف ہی نہیں رہے، ابھی آقا دنیا میں تشریف نہیں رہے، مگر رب فرما رہا الم تر، تم نے نہیں دیکھا، گویا کہ مگر دیکھ رہے تھے، آقا اس وقت دیکھ رہے تھے۔ برادران زیوکار عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے اعلان نبوت، آپ نے عرض کی کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، آپ اعلان فرما رہے ہیں اعلان نبوت میں اللہ کا نبی ہوں، تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسولان نظام آئے، سبھی کو رب نے معجزات عطا کیے۔ آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جس کا معجزہ، جو آپ کا معجزہ قرآن نے بیان کیا ہے، جب آپ ڈنڈے کو زمین پہ پھینکتے تو ایک اژدہا بنتا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ اپنا دایاں ہاتھ اٹھاتے اپنے بغل میں لیتے اور جب پیر نکالتے تو سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کسی کوڑ والے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے کوڑ کا مرض دور ہو جاتا تھا۔ کسی مادر ذات بندے اور اس مادر ذات بندے کا ذکر قرآن نے کیا ہے جس کی یہ آنکھیں بھی نہیں، ایسا ہوگا کہ یہاں جو اگر آپ بندے آتے ہیں جن کی آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر اندر بولتے نہیں ہو، بولتے بھائی کیا آنکھیں ہوتی ہیں مگر اندر نظر نہیں ہوتی، نور نہیں ہوتا، مگر نشان تو ہوتا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ السلام اس اندھے پہ، اس اندھے کی آنکھوں پہ آپ پہ جس کے رب نے نشان ہی نہیں بنایا، یہ آنکھوں والا نشان ہی نہیں بنایا، عیسیٰ اللہ ہاتھ پہ اس کی آنکھیں بن جاتی اور تھکنے لگ جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا سبحان اللہ، جن کی مطلب رب نے فرمایا یا ایھا الناس
قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا. میرا رسول تو سراپا معجزہ بن کر آیا. اس کی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر کوئی معجزہ. اب حضور نے فرمایا ابو بکر شام کے اندر جو تم نے خواب دیکھا تھا، اب ذرا غور کریں نا، ذرا غور کریں نا. اہل حدیثوں کا امام ہے وہ یہی باتیں کر رہا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر تو شام میں تو سویا ہوا تھا، شام کی اس سوئے ہوئے نیند میں، اس ملک کی شام میں جو سویا تھا، نیند میں خواب دیکھا آسمان کا چاند. جب حضور نے جب ابو بکر صدیق نے سنا تو اور زیادہ متوجہ ہوئی. پہلی متوجہ تھے. حضور نے فرمایا وہ جو چاند تم نے دیکھا، آسمان کا چاند آسمان سے اترا تیری گود میں آیا، وہ میں محمد نہ تھا تو اور کون تھا؟ مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. وہ چاند میں ہی تو تھا، وہ چاند میں ہی تو تھا. وہ بحیرہ، وہ راہب نامی، وہ راہب جس نے آپ کو بتایا تھا کہ تمہارے شہر میں وہ نبی آخر زمان وہ مبعوث ہوئے، تم ان کے وزیر ہو گئے. تو فرمایا کیا یاد نہیں ابو بکر؟ آپ نے آگے کوئی بات نہیں کی بلکہ فرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے. آقا مجھے کلمہ پڑھائیے. حضور اپنی غلامی میں مجھے دیجیے. کوئی تکرار، کوئی بات نہ کی. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت سبحان اللہ. کیا بتاؤں، ایک صبح کا وقت تھا، مکہ کا وہ صبح کا سامان تھا. صبح ابو بکر صدیق کے دروازے پہ ایک شخص نے دستک دی. ایک شخص نے دستک دی. دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے ابو جہل کھڑا ہے. سامنے ابو جہل کھڑا ہے. میرے نبی کی دشمن تو کیسے آیا تھا؟ تو کیسے آیا؟ کہا ابو بکر سنا کیا تیری یاد نے کیا کہا؟ میری یاد نے کیا کہا؟ دیکھو پہلی بات حضور نے معراج کی اپنے دشمن سے. اس حدیث کا پہلا راوی کون ہے؟ وہ حضور کا دشمن ہے. معراج کی موضوع کا پہلا راوی وہ کون ہے؟ ابو جہل ہے. حضور نے سے کہا کہ ابو جہل آج رات میں آسمانوں کی سے بیت المقدس مسجد حرام سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس سے میں آسمانوں پر گیا اور پھر میں آسمانوں سے بھی آگے آج بھی گیا. میں نے جنگل کی سیر کی اور میں نے جہنم کو دیکھا. کہنے لگا سننا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات کے اندر تم مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین. کہنے لگا اچھا ہمیں بتاؤ کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ وہ کافر کہنے لگا مجھے بتاؤ، میں گئے ہو کہ بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے روشندان کتنے ہیں، اس کی ستون کیسے ہیں، اس کی دیواریں کس طرح ہیں. بھائی تم میں سے اگر کوئی اچانک بادشاہی مسجد لاہور میں جائے، بادشاہی مسجد کو دیکھنے کے لیے گیا تو واپس آئے گا تو اگر کوئی سے پوچھے گا کہ گیا لاہور تو بتا بادشاہی مسجد کی ستون کتنے ہیں، وہ بتا سکے گا نہیں. اس کی توجہ ادھر نہیں. پوچھیں کہ اگر لاہور میں گئے ہو، شاہی مسجد دیکھی ہو تو بتاؤ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی وہ مینار کتنے ہیں، اس کی گنبد کتنی ہے. خبر ہے تھوڑی یہ نہیں کیا گیا. تو حضور کے پاس جب سوال کیا
تو رب العزت نے پوری کی پوری بیت المقدس مسجد اپنے حبیب کے سامنے کر دی، سبحان اللہ، حضور کے سامنے کر دی۔ وہ کافر سوال کرتے کہ اس ستون کتنے، میرے نبی کہتے اتنے ستون ہیں۔ سبحان کافر سوال کرتے کہ اس کے دروازے کتنے، میرے نبی نے فرمایا اتنے دروازے۔ سبحان وہ سوال کرتے کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، کہا اتنی ہیں۔ اس کے روشندان کتنے، فرمایا اتنے ہیں۔ کہا یہ تو آج سے پہلے گئی نہیں ادھر فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، یہ بتا رہے ہیں بات کوئی ہے۔ اب اور تو رہا نہیں کچھ، اب تو اور کچھ پاس بچا نہیں سوال کرنے کے لیے۔ اب دوڑا ابو جہل کہاں کہ وہ یار ہے ابو بکر، اس کا ان کا یار ہے، ان کا دوست ہے، ان کا دلربا ہے، ان کا پیارا ہے۔ چلو اس سے جا کر کہتے دیکھ تیرا یار کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، تیرا یار کیا رہا ہے۔ اب ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دوڑا گیا۔ ابو جہل کہا کہ یار، وہ پہلے لگا ابو بکر تم نے سنا کیا تیرا یار کہہ رہا ہے، تیرا یار کہہ رہا کہ میں آج رات مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش اولا اور جنت کی سیر، جہنم کو دیکھا۔ پھر واپس بھی آیا، کہا کہ اگر وہ اس سے اگلی والی بات بھی کہتے تو سچ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تم یہ بات کہہ رہے ہو، میں جس اگلی والی بات بھی مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مسنوی شریف میں، حضرت رومی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو اس بات پہ حیران ہے، تو اس بات پہ حیران ہے، خود خدا ہر روز اپنی یاد کو ملنے کے لیے آتا، اگر یہ چلے گئے تم حیران ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ رب خود اپنی یاد کی ملاقات کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، مسجد نبی کا وسیع وسیع منظر واقعہ کا جاننا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اپنی خود میں ہم شان صدیق پر بھی باتیں کریں گے۔ تو حضور بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، بالکل صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بالکل قریب ہے سورج طلوع ہو جائے۔ اتنے میں آقا تشریف لائے اور جماعت کرائی اور چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ نے صبح کی نماز میں پڑھائی، مختصر سلام پھیر کر آقا کی عادت مبارکہ کی اپنے صحابہ کی طرف رخ مبارک پھیر کر بیٹھ جاتے۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو میں دیر سے کیوں آیا ہوں؟ توجہ ہے، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو آج دیر سے میں کیوں آیا؟ صحابہ کرام کا یہ سبحان اللہ جملہ ہوتا ہمیشہ زبان پر، اللہ و رسولہ اعلم، سبحان اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آج رات میرا رب بڑی حسین صورت میں میرے پاس آیا، سبحان اللہ، آج میرا رب بڑی حسین صورت میں، سبحان اللہ، اور دوسری حدیث ہے کہ آج میرا رب بڑے حسین و جمیل نوجوان کی صورت میں۔ سبحان اللہ، دونوں حدیثیں ہیں، ایک حدیث بڑی حسین صورت میں اور ایک حدیث کہ جوان کی صورت میں جو بہت شباب پر ہو، اس کی جوانی شباب پر ہو۔ اللہ ایسی صورت میں میرے پاس تشریف لایا، میرے رب نے مجھ سے پوچھا میرے یار یہ ملائے اعلیٰ کی فرشتے ہیں نا اوپر، ملائے اعلیٰ کی یہ کس بات میں تکرار کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تو میں عرض کیا اللہ میں نہیں جانتا، مجھے کوئی علم نہیں۔ پھر رب نے اپنا دست قدرت، اپنا دست قدرت جو اس کی شایان شان، اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، پھر اس کی ٹھنڈک سبحان اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی۔ سبحان اللہ، پھر علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر زمینوں میں جو کچھ تھا، آسمان کی بلندیوں میں جو کچھ تھا، سب کچھ میں جان گیا۔ سبحان اللہ، حضور فرمائے اس لیے میں میرے سے ابو بکر صدیق نے کہا نادان، اور اب خدا روز اپنے یار کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اگر یار آج
اپنے محبوب کو ملنے کے لیے چلا گیا. حیران ہو رہا اس میں کون سی راضی والی بات ہے. میرے یار نے کہا تو سچ کہا. رب کا قرآن بھی پکارتا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. سبحان اللہ. وہ ذات جو صدق کے ساتھ تشریف لائی اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق. اللہ رب العزت کو سب کو ایسی عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن دوست نے سنت ادا کرنی ہے وہ سنت بھی ادا کر لیں. اور اوپر آپ سب اوپر جگہ ہے ہال میں بھی. اگر کوئی آدمی باہر کھڑا ہے تو ہال میں چلا جائے. بالکل ہال میں نہیں، یہ نہیں وہ جو قبر ہے اوپر ہال اس میں چلا جائے. اگر ہال میں چلا گیا تو ہم نماز پڑھ لیں گے وہ ہال بھی رہے گا. اس لیے ہم سے بات ہے